Dear students, it is the fourth video about the biography, Sirat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the related concepts. Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, born in spring season. In Arabic, it is called Rabiul Awwal. Fine. And the day calculated by historians is 20th of April 571, 9th Rabiul Awwal in Monday early morning. The birth of the Prophet ﷺ, and fortunately it is the same month when the Holy Prophet ﷺ born. Most of the people are agreed that the Holy Prophet ﷺ was born on 9 Rabiul Awwal. بہت سارے historians یعنی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، پیر کے دن صبح صادق، جبکہ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو اقوال جو ہیں they are the two opinions, clear, and both are celebrated and accepted, but it is all agreed that the death of the Prophet ﷺ, that is called natural death of the Prophet ﷺ, یا دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے، اس فزیکل دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا، ٹھیک ہے، that is 12 ربیع الاول. عام الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے. کلیئر، یہ ایگریڈ ہے، لیکن پیدائش جو ہے وہ کچھ لوگوں کے خیال میں 9 ربیع الاول ہے اور کچھ لوگوں کے خیال میں 12 ربیع الاول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم born, his father name was Hazrat Abdullah, he was also trader. His grandfather was Abdul Muttalib, mother name is Amina. Clear? Many months before his birth, Hazrat Amina, the mother, experienced some unusual divine signs around her. Fine, کہ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف قسم کے اور جو غیر معمولی قسم کے واقعات ہیں جو ان کے گرد رونما ہو رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم born orphan, and Hazrat Amna and his grandfather Hazrat Abdul Muttalib took the responsibility of nourishing the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And according to the Arabic traditions, عرب کی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے دور دیہاتی مقام میں بھیج دیا گیا، اور حضرت بی بی سعدیہ حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا لقب تھا، she took her to her house in tribe of Banu Hawazin, clear, and then the Holy Prophet ﷺ lived with Hazrat Halima Sadiya almost 3 years. آپ 3 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پاتے رہے. اس دوران کچھ غیر معمولی قسم کے واقعات رونما ہوئے، جس میں شک صدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
سینہ اقدس جو ہے کچھ فرشتوں نے چیرا اور پھر اس کو جنت یا آب زمزم سے دھویا گیا. تو یہ روایات ہیں. The scholars agree or some scholars do not believe in it. Clear? کیونکہ اس کے بعد after this his mother took Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ لے گئیں. وہاں پر 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ قیام کیا. لیکن جب واپسی کا سفر شروع کیا تو حضرت آمنہ کو بیماری نے آ لیا, بیمار ہو گئی, اور مقام ابوا ہے شاید وہاں پر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مقام ابوا ہے, وہاں پر آپ ان کی قبر مبارک بنائی گئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی, اور 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا بھی دنیا سے چلے گئے. تو پھر آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی. اب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ he used to have a large family and he was not so well off as the other members of the family. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیملی تھی, جو خاندان تھا, وہ بہت زیادہ تھا, اس میں ممبر زیادہ تھے, یعنی آپ کثیر العیال تھے, اور آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا جتنا باقی آپ کے بھائیوں کے پاس تھا. لیکن پھر بھی آپ نے اپنے اس پیارے بھتیجے کی ذمہ داری قبول کی. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں شریک کر لیا, اور آپ ان کے ساتھ سفر شام میں تشریف لے گئے. یہاں پہ میں آپ کو میپ بھی دکھا دیتا ہوں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے شام کے سفر یہاں پر مال تجارت کے لیے لے گئے. رستے میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایک راہب میسرا سے ہوئی, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا, جو نشانیاں تھیں ان سے. اس نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ انہیں باقی یہودیوں سے بچائیے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد حرب فجار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت اختیار کی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر آپ مختلف ممالک میں سفر کرتے. اس سفر کے دوران آپ کو تمام مختلف عرب کے لوگوں سے ملنے, ان کے جو ثقافت تھی, رہن سہن تھا, اور زبان تھی, اخلاق تھے, ان سے آشنا ہونے کا موقع ملا. تو یہ ایک ڈائریکٹ تعلیم تھی جو آپ نے اللہ کے فضل سے اپنے ہی اکتساب سے حاصل کی. اس کے بعد بہت مشہور واقعہ حلف الفضول, جس میں قریش مکہ اکٹھے ہوئے کہ کسی غریب کے خلاف کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی اور سب غریبوں کی مدد فرمائیں گے. اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ مکہ کی تعمیر نو, کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ پہاڑوں کے درمیان میں, کعبہ پہاڑوں کے درمیان میں, تو پہاڑوں پر جب بارش ہوتی تو پانی سارا ریلوں کی صورت میں کعبۃ اللہ کی عمارت میں آتا. تو اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوئیں, اور وہ جو
بند تھا جو پانی کو روکتا تھا وہ ٹوٹ گیا، سارا پانی کعبۃ اللہ میں آ گیا اور کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ تو قریش نے، سب قبائل نے پیسے جو ہیں وہ اس کے لیے ریسورسز اکٹھے کیے اور کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا موقع آیا تو تمام قبائل میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اور سعادت اس کو حاصل ہو، لیکن جھگڑا بڑھتا گیا حتیٰ کہ لوگ لڑنے مرنے پر آ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص صبح حرم میں سب سے پہلے آئے گا اس کو جو ہے وہ وہی فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اتفاقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر خیز تھے اور آپ وہاں پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب نے کہا جی صادق اور امین آ گئے ہیں، تو لہٰذا جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبائل کو جمع فرمایا، حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور باقی سرداروں سے کہا کہ وہ اس کا کونا اٹھائیں اور اسے بلندی تک لے آئیں۔ جب وہ خاص بلندی پر پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی عزت و احترام مکہ سوسائٹی میں بڑھ گیا۔ ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بیواؤں، یتیموں اور تمام حتیٰ کہ جانوروں کی مدد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھی، اور آپ انسانیت کے مظالم پر کڑتے دکھ ہوتا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا حل کیسے کیا جائے۔ تو اس سوچ بچار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں ایک مقام ہے جسے ہرا کہتے ہیں، غار ہرا، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، 6 میل دور ہے شاید، اور وہاں جا کر آپ غور و فکر کرتے، ہفتہ ہفتہ 2 ہفتے کے لیے آپ چلے جایا کرتے تھے، اور یہیں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گمسم پایا، اس انسانیت کے متعلق سوچتے ہوئے کہ کس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت یعنی وحی نصیب فرمائی، اور وہ وحی کیا تھی کہ ایک روز غار ہرا میں آرک اینجل حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام appeared and he asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to read the following lines: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اس رب کے نام سے کہ وہ بہت عظیم اور رحمت والا ہے، اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اسے علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم was greatly impressed. This was quite an unusual incident. He had never experienced it. He came back to house and he struck with extreme fever. وہ گھر آئے، انہیں بخار ہوا، انہوں نے اس بات کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ consoled the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and he took him to his brother Warqa bin Nawfal. He was a scholar of Bible and the old religions, and Prophet sallallahu alaihi wasallam explained the entire incident, and that's time Warqa bin Nawfal identified the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a
Dear students, till this we end up our discussion in this video. In the next, I will review the development of the Prophet ﷺ in mission and state. Thank you very much.